خبر شامل کرتے ہیں تحصیل سے۔ چوبارہ میں الحاج ملک ریاض گرواں امیدوار MP حلقہ 282 کی سربراہی میں کرکٹ سپر لیگ منعقد کروائی گئی، جس میں پنجاب کے ٹاپ کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ فائنل میچ میں ملتان سلطان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 6 اوورز میں لاہور قلندر کو 105 کا ٹارگٹ دیا۔ لاہور قلندر شروع میں مشکلات میں گھری ہوئی نظر آئی۔ ملتان سلطان کے بولرز نے لاہور قلندر کے بیٹسمینوں کے خلاف سخت شکنجہ بنا رکھا تھا۔ آخری اوور میں لاہور قلندر کو 26 رنز درکار تھے، جو بظاہر مشکل بنتے نظر آ رہے تھے۔ لاہور قلندر کے بیٹسمین توقیر ساول نے ایک ہی اوور میں 4 چھکے لگا کر اپنی ٹیم کو بڑی شکست سے بچایا۔ اسی طرح ملتان سلطان نے یہ میچ 2 رنز سے جیت لیا۔ اس سپر لیگ کے مہمان خاص الحاج ملک ریاض، حافظ حنیف گروا، ملک عمیر حسن اوان، چودھری محمد آصف اکرم، مزدور لیڈر مصطفیٰ لوہار، شہباز گرائیہ نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ ونر ٹیم میں ٹرافی اور نقد انعام چودھری محمد آصف اکرم اور حافظ حنیف گروا نے تقسیم کیے۔ میں تسلیمات نظامت اعلیٰ تعلقات عامہ پنجاب، سید حماد رضا ڈیپٹی ڈائریکٹر انفارمیشن ترجمان محکمہ صحت پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار NCOC اور کورونا ٹاسک فورس کی منظوری کے بعد سیکرٹری محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر سارہ اسلم نے پنجاب کے 26 اضلاع کے تفریحی پارک، سوئمنگ پولز اور واٹر سپورٹس کی اجازت دے دی۔ سیکرٹری صحت سارہ اسلم نے اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق اٹک، بہاول نگر، بہاولپور، بھگکر، چکوال، چنیوٹ، فیصل آباد، گجرانوالہ، گجرات، حافظ آباد، جھنگ، جہلم، قصور، لاہور، لیا، لودھرا، منڈی بہاؤدین، میاں والی، ملتان، مظفر گڑھ، ننکانہ صاحب، ناروال، پاک پتن، اوکاڑا، شیخوپورہ اور سیال کوٹ میں تفریحی پارک، سوئمنگ پولز اور واٹر سپورٹس کی اجازت دی گئی ہے۔ 26 اضلاع میں تفریحی پارک، سوئمنگ پولز اور واٹر سپورٹس کی اجازت کورونا کے مثبت کیسز کی شرح میں واضح کمی کے بعد دی گئی ہے۔ 26 اضلاع کے تفریحی پارک، سوئمنگ پولز اور واٹر سپورٹس کے دوران SOPs پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے گا۔ سیکرٹری محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر، تمام تفریحی سرگرمیوں کی 50% رش کے ساتھ اجازت ہوگی۔ صبح بھر میں انڈور ڈائننگ کی بالکل اجازت نہیں ہوگی۔ سارہ اسلم، سوئمنگ پولز کی صفائی ستھرائی کو یقینی بنایا جائے گا۔ تفریحی پارکس میں سماجی فاصلوں کو یقینی بنایا جائے گا۔ یہ نوٹیفیکیشن 30 مئی سے 15 جون تک نافذ العمل رہے گا۔ انجمن صحافیاں اور پریس کلب فاضل پور راجہ مختار ملک کی رپورٹ کے مطابق جامپور کا اجلاس کی زیر صدارت سینئر صحافی محمد حسین فریدی منعقد ہوا، جس میں جامپور کے سینئر صحافیوں آفتاب نواز مستوئی، عبدالجبار خان، ملک محمد رمضان ببر، شاہد ملک، محمد سلیم قریشی، عبدالجبار قریشی، ابرار حسین قریشی، محمد ثاقب خان لاشاری، عباس ببر سمیت تمام فعال صحافیوں نے شرکت کی۔ شرکاء اجلاس نے متفقہ طور پر تشکیل پانے والی تنظیموں کے عہدیداروں پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے سابقہ کارروائی کی توثیق کی، جس کی روح سے صدر انجمن صحافیاں الطاف نواز مستوئی، سینئر نائب صدر ساجد حسین لاشاری، نائب صدر دلشاد انجم قریشی، جنرل سیکرٹری قاضی انعام باری، جوائنٹ سیکرٹری اخلاق احمد خان پتافی اور فائنانس سیکرٹری حسنین اقبال فریدی منتخب قرار دیے گئے۔ اسی طرح صدر پریس کلب ابرار حسین قریشی، سینئر نائب صدر عبدالرؤف بالم، نائب صدر جاوید اقبال قریشی، جنرل سیکرٹری ملک محمد بہاول ببر، جوائنٹ سیکرٹری جنید جبار خان ببر، فائنانس سیکرٹری ملک محمد بلال، آفس سیکرٹری محمد شاہجہان لاشاری، جبکہ چیئرمین مجلس عاملہ محمد کمال قریشی، میڈم ڈاکٹر نغمہ صاحبہ مجلس عملہ، خواتین ممبران مجلس عاملہ آفتاب نواز مستوئی، ملک محمد رمضان ببر، عبدالجبار خان، محمد حسین فریدی، شاہد ملک، زبیر احمد خان لاشاری، محمد سرور قریشی، عبدالجبار قریشی، محمد سلیم قریشی، میڈم نغمہ انجم شامل ہیں۔ اجلاس میں متحدہ ورکنگ جرنلسٹ گروپ کے تمام ممبران نے عہد کیا کہ وہ متحدہ طور پر شہر کی فلاح و بہتری اور عوامی مسائل کے حل کے لیے مثبت صحافت کو فروغ دیں گے۔ پریس کلب کی تزئین و آرائش اور بہتری کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں گے۔ نیز صحافیوں کے حقوق کے تحفظ اور ان کے اجتماعی مسائل کے حل کے لیے سینئرز کی رہنمائی میں اپنا مؤثر کردار ادا کرتے رہیں گے۔ اجلاس میں رکن مجلس عاملہ زبیر احمد خان لاشاری کی والدہ ماجدہ کے انتقال پر ملال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے ان کی مغفرت اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی گئی۔ اس موقع پر عبدالرحمان غنی، عبدالغفار قریشی، احسن غفار، ذوالقرنین سکندر، یاسین ہاشمی، سرفراز احمد قریشی، ارشد حمید پتافی، محمد طفیل، محمد ذیشان انور، عبدالرزاق عادل، مسلم شاہ زیب اقبال، جنید جاوید، ارسلان جبار، قاری فضل الدین، عبدالغفار حجانہ سمیت دیگر صحافی موجود تھے۔ الرحمن الرحیم، میرا نام ابرار حسین قریشی، صدر پریس کلب جامپور۔ میں سب سے پہلے اپنے تمام سینئرز
اور اپنی تنظیم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا اور مجھے یہ عہدہ بخشا، اور بالخصوص اپنے پیارے دوست جام احمد علی حرری کا جو نوائے وقت کے سینئر صحافی ہیں، انہوں نے یہ عزت مجھے بخشی۔ تو انشاءاللہ یہ عہدہ ملنے کے بعد جام پور پریس کلب کے لیے جتنا ہو سکے گا ممکن کوشش کریں گے کہ ان کو فعال کریں، اور علاقہ اپنے جام پور شہر کے لیے جو دبے ہوئے مسائل ہیں یا مظلوم لوگ ہیں جن کی آواز کوئی نہیں سنتا، انشاءاللہ ان کی آواز بنے گی۔ آرٹ سٹی کمبر میں وکیل شیخ کے گھر میں ڈکیتی کی کوشش کی گئی، جس کی مزاحمت پر ایک عورت قتل۔ محلہ کمبر علی خان میں ایس ایس پی آفس کے نزدیک وکیل شیخ کے گھر ڈاکو داخل ہو گئے۔ مزاحمت کرنے پر ایک بوڑھی عورت قتل کر کے گھر کا قیمتی سامان لے کر فرار ہو گئے۔ بعد میں ورثہ نے لاش اٹھا کر بھٹو چوک کمبر پہ دھرنا دے دیا۔ ورثہ کا مطالبہ تھا کہ ہمیں انصاف چاہیے۔ کمبر میں امن و امان کی صورتحال بہت خراب ہے، جرائم میں اضافہ ہو گیا ہے۔ مزید ان کا کہنا تھا ہمارے بچے گھروں میں محفوظ نہیں ہیں۔ ہم اعلیٰ اداروں آئی جی سندھ، ڈی آئی جی لاڑکانہ اور ایس ایس پی کمبر شہداد کوٹ سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ جلد از جلد ملزمان کو گرفتار کر کے ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے اور کمبر شہر کا امن بحال کیا جائے۔ کافی ڈیل کا وٹی ان کمبر جو ماحول ان جو کمبر کی بدامنی تمام کوٹ کری ویا ہے، پر ہتا جو ایس ایس پی اکور نگم میں ستلا ہے، اتا ہن ایس ایس پی تے لعنت نہ کیوں، ان دے بھانج جکا جو ایسے جو سکندر چنو دے ایسا سانجے ایم پی سردار خان چاجو خان یا گھردا کیوں۔ ہم کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ فاضل پور راجہ مختار ملک سے اور شہیدوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ہر دل عزیز انسان دوست محمد طاہر خان پٹھان فاضل پور پیٹرولیم سروس پیمانہ اور پیٹرول کی مقدار اور معیار کو یقینی بنائیں گے۔ یہ ہمارا فرض ہے۔ ہم حلال روزی پر خواہش ہے، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے اور اللہ تعالی ہمارے ملک کو کورونا جیسی وبا سے محفوظ فرمائے۔ اس موقع پر فیض اللہ خان دریشک اور نمائندہ خصوصی آن نیوز ڈیپٹی ڈائریکٹر سچ ٹائم راجہ مختار ملک سے بات چیت کرتے ہوئے اور دیگر معاملات پر تبادلہ خیال۔ شکارپور جعفری برادری کے دو گروپوں میں تصادم۔ بڑی یاسین کے نواحی گاؤں غلام حسین جعفری میں جعفری برادری کے دو گروپوں میں تصادم۔ فائرنگ کے نتیجے میں شام الدین جعفری سخت زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو لاڑکانہ ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ فائرنگ برقرار۔ دیپال پور ٹریفک حادثہ۔ خاتون اور بچے کو حادثے میں قصور روڈ کراس کرتے ہوئے پیش آیا، جن کی شناخت نہ ہو سکی۔ حادثے کے نتیجے میں 3 سالہ بچہ جاں بحق، 45 سالہ خاتون شدید زخمی۔ اطلاع ملتے ہی 1122 نے زخمی خاتون کو لاہور جنرل ہاسپٹل منتقل کر دیا ہے۔ ڈرائیور ٹرالے کو چھوڑ کر موقع سے فرار ہو گیا۔ مقامی پولیس مصروف تفتیش ہے۔ ہیڈ مرالہ کے علاقہ موزہ متریال میں امام بارگاہ کی سنگ بنیاد رکھی گئی۔ اس موقع پر ذاکر علی عمران جعفری اور مولانا مرید حسین شمسی کا کہنا تھا کہ مساجد اور امام بارگاہوں کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ اس موقع پر ذاکر علی عمران جعفری آف شیخوپورہ، مولانا سید مرید حسین شمسی، صدر پاکستان تحریک انصاف یونین کونسل گوندل، چودھری اعجاز حسین، ملک غلام مصطفیٰ اوان، ملک غلام مرتضی اوان، ملک شہباز اوان اور چیئرمین انصاف پریس کلب مہٹ مرالہ سید سبت حسن نقوی کے علاوہ کثیر تعداد میں لوگ موجود تھے۔ شیخوپورہ کوٹ رنجیت گجراوالا روڈ پر تیز رفتار بس نے ٹویوٹا وین کو ٹکر مار دی۔ حادثے میں ٹویوٹا وین میں سوار 11 مسافر زخمی ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 شیخوپورہ کی امدادی ٹیم موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو فوراً میڈیکل ریلیف فراہم کیا۔ حادثے کے 2 مریضوں کو موقع پر طبی امداد دی، جبکہ 9 شدید زخمی مسافروں کو طبی امداد کے بعد ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کیا گیا۔ ابتدائی اطلاع کے مطابق چیمہ کمپنی کی بس فیصل آباد کی طرف جاتے ہوئے سامنے سے آنے والے ٹویوٹا وین سے ٹکر آ گئی، جسے ٹویوٹا وین ٹکر لگنے کے بعد الٹ گئی اور وین میں سوار 11 مسافر زخمی ہو گئے۔ ریسکیو اہلکار زخمیوں کو طبی امداد فراہم کرنے کے بعد ہسپتال منتقل کر رہے ہیں۔ حادثے میں زخمی ہونے والے مسافروں میں منظور ولد علم دین 60 سال، زین ولد عرفان 6 سال، میرب دختر وقاص 2 سال، وقاص ولد عنایت 36 سال، پروین زوجہ حبیب 55 سال، حسیب ولد حبیب 32 سال، اصغر ولد طارق 52 سال، تحریم زوجہ یوسف 22 سال، محمد یوسف ولد خادم حسین 25 سال، عنایہ دختر یوسف 2 سال اور ہنا 26 سال شامل ہیں۔ چشتیاں مہتا جھیڈو میں 2 گروپوں میں تصادم۔
تصادم کے باعث ایک شخص شدید زخمی ہو گیا۔ زخمی ہونے والے کی شناخت کلیم کے نام سے ہوئی۔ ریسکیو ٹیم نے زخمی کلیم کو THU ہسپتال منتقل کر دیا ہے۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر تفتیش شروع کر دی۔ کوٹلی لوہارا رہنما مسلم لیگ نون امیدوار برائے جمیل چودھری کا کہنا ہے کہ ممبر پنجاب اسمبلی اور سابق صوبائی وزیر جیل خانہ جات چودھری خوش اختر سبحانی کا انتقال ناقابل تلافی نقصان ہے۔ وہ عظیم باپ کے عظیم فرزند تھے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وریو قبیلہ خدمت کا دوسرا نام ہے۔ اوت وریو خاندان کے سربراہ کی وفات سے ضلع سیالکوٹ کے لوگوں کا حقیقی نقصان ہوا ہے۔ آج ہم ایک نڈر سیاستدان اور حقیقی لیڈر سے محروم ہو گئے ہیں۔ یاد رہے کہ وش اختر سبحانی کو پنجاب کا سب سے کم عمر ممبر صوبائی اسمبلی اور صوبائی وزیر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ وش اختر سبحانی ارمغان سبحانی MNA کے کزن، سابق وفاقی وزیر چودھری اختر کے بیٹے، سابق وفاقی وزیر عبدالستار کے بھتیجے اور سابق ممبر پنجاب اسمبلی اور ضلعی صدر مسلم لیگ طارق سبحانی بھائی تھے۔ دیپال پور نہر ٹوٹ گئی۔ دیپال پور کے نواحی علاقے چڑھت سنگھ میں نہر کا بند ٹوٹ گیا۔ نہر کا بند ٹوٹنے سے سینکڑوں ایکڑ اراضی زیر آب آ گئی۔ پانی نے کھڑی تیار فصلوں کو برباد کر دیا۔ محکمہ انہار کا عملہ غائب، فصلیں برباد۔ مقامی افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت بند باندھنے میں مصروف۔ رئیس عباسی کی رپورٹ کے مطابق مری میں موسم نے لی ایک مرتبہ پھر انگڑائی۔ وقفے سے جاری بارش نے موسم کو اور دلکش بنا دیا۔ سیاحوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ چاہتی سردی ایک مرتبہ پھر دستک دینے لگی۔ پہاڑوں کے درمیان بادلوں کے حسین نظاروں سے پوری طرح لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ مختلف تقریر گاہوں میں سیاحوں کے ڈھیر۔ نیٹ کا دور ہے، ہر کوئی سیلفیاں بنانے میں آگے ہی آگے، چاہے بچے ہوں یا جوان، مرد ہوں یا خواتین، ہر زاویے سے ان خوبصورت موسم کو اپنے کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کرتے دکھائی دیتا ہے۔ ملکوال سے خبر شامل کرتے ہیں۔ تھانہ میانہ گوندل کے علاقہ گڑھ قائم میں معصوم چرواہا ظالم جاگیردار کے ہتھے چڑھ گیا۔ کمسن چرواہے کی بھیڑ بکریاں ذمہ دار کے کھیت میں داخل ہوئی تو ذمہ دار نے معصوم بچے کو زنجیر سے قید کر لیا۔ گرمی شدید تھی، پانی پینے گیا تو بکریاں کھیت میں گھس گئیں۔ بچے کی گفتگو، ذمہ دار نے معصوم چرواہے کو اپنے ڈیرے پر زنجیر سے قید کر کے نقصان کی مد میں 30,000 مانگ لیے۔ ہلا دس کے کیتے دس کے تکڑا ہو 10 کے کیتے ایک باری بول کیا پیچھے ہو گیا 10 وہ 10 چاچو تن نا۔ کیوں بنے ہوئے ہاں 10 تو آپ باڑیاں جو بڑھ گئی ہیں تو کداں ہے اچھا کس ٹائم دی گل ہے اچھا اور مڑ تو چاچے نال کیوں آکھیا ہے کوئی میں اتنے جانی ہوں ٹوٹے چڑ گئے اچھا تے چاچے میں پرواندہ پیا چاچے کو لے کے لگاندا اچھا تے آدھا ٹھوریا ہاں کس ٹائم دا بنے ہوئے سے روکنے کتنی ڈیل ہو گئی ہے گھنٹہ کوئی گھنٹہ ایک ہو گیا تو ہن کے آکھدا ہے آدھا میں چٹی دینا کتنی چٹی آکھدا ہے پوچھ لے ہاں جی چاچو جی دسو کتنی چٹی ہے اچھا کہ نام ہے تہاڈا اچھا ٹھیک ہو گیا میں نام دا پتہ ہے کتنی چٹی تسی منگدے ہو 30,000 روپیہ چٹی دے چھڑیے تاں تسی اس نے تو کھولنا ہے ٹھیک ہو گیا حکومت پنجاب کی جانب سے عوام کی فلاح و بہبود اور مسائل کے حل کے لیے شروع کیے جانے والے پروگرام خدمت آپ کی دہلیز پر کا شیخوپورہ میں بھی باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ محمد اصغر جوہیا نے CEO میونسپل کارپوریشن SN عنایت سندھو کے ہمراہ گورنمنٹ پیر بہادر شاہ گرلز ڈگری کالج سے صفائی مہم کا آغاز کر کے مہم کا افتتاح کیا۔ اس پروگرام کا مقصد شہریوں کو میونسپل سروسز کی تیز ترین فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر محمد اصغر جوہیا کا کہنا تھا کہ خدمت آپ کی دہلیز پر حکومت پنجاب کا احسن اقدام ہے۔ اس سے عوامی مسائل ہنگامی بنیادوں پر حل ہوں گے اور ان کو بنیادی سہولیات کی فراہمی بر وقت یقینی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنمنٹ آف پنجاب کا یہ جی بہت اچھا انیشیٹو ہے خدمت آپ کی دہلیز پر۔
مقصد یہ ہے کہ جو تمام جتنی بھی سروسز ہوتی ہیں خاص طور پہ جس میں میونسپل سروسز شامل ہیں لوگوں کی دہلیز پہ دیے جائیں تاکہ ہمارے لوگوں کو اس بات کی کمپلین نہ رہے کہ جی کوئی بھی آفیشیل ہے وہ وزٹ نہیں کرتا یا ان کی جو شکایات ہوتی ہیں ان کو فوری طور پہ ان کا ازالہ کیا جائے اور یہ لوگوں کو ریلائز کیا جائے کہ گورنمنٹ کے جتنے بھی گورنمنٹ جو سرونٹ ہیں وہ ان کی خدمت کر رہے ہیں اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر ان کے مسائل کو حل کر رہے ہیں۔ اس میں جی مین جو کمپوننٹس ہیں اس میں پہلا جس طرح ویک ہے وہ صفائی کے حوالے سے ہے، جس میں وال چاکنگ کی ریموول بھی ہوگی، ہمارے جتنے یہ فلیکسیز وغیرہ لگی ہوتی ہیں جن سے شہر کی ایک بڑی اگلی لک آتی ہے، ان تمام چیزوں کو فوکس کیا جائے گا۔ اسی طرح اس کے بعد جو ہے وہ اسٹریٹ لائٹس کو بھی لٹ اپ کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کیونکہ سلسلہ چلتا رہے گا اور لوگ انشاءاللہ تعالی اس کو اپریشیٹ بھی کریں گے۔ ننکانہ صاحب پیشی پر آئے قیدی پر فائرنگ، قیدی موقع پر ہلاک۔ تفصیلات کے مطابق ننکانہ صاحب پیشی پر لائے گئے قیدی پر نامعلوم افراد کی فائرنگ، قیدی موقع پر ہلاک، واقعہ پرانی دشمنی کا نتیجہ۔ لاڑکانہ آل سندھ نرسنگ اسٹوڈنٹس سیکنڈ ایئر کے طلبہ نے مطالبات کے حق میں پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر شاہد کھوکر، محمد صلاح چانڈیو، نادر لنڈ اور دیگر نے کہا کہ ہم نرسنگ سیکنڈ ایئر کے طلبہ ہیں اور 2018 سے انرولڈ ہیں، جبکہ ہم نے 2021 تک صرف اور صرف فرسٹ ایئر کلیئر کیا ہے، جبکہ ڈپلومہ ہی 3 سال کا ہے۔ طلبہ نے مزید کہا کہ 3 سال گزر گئے لیکن ہم دوسرے سال میں پھنسے ہوئے ہیں، جو کہ ہمارے ساتھ ناجائز ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جلد سے جلد امتحانات لیے جائیں یا ہمیں پروموٹ کیا جائے۔ انہوں نے سیکرٹری ہیلتھ سندھ سے مطالبہ کیا کہ اس صورتحال پر نظر ثانی کر کے ہمارا ٹائم اور مستقبل بچایا جائے۔ بصورت دیگر احتجاجی مظاہروں کا دائرہ وسیع کیا جائے گا۔ کھپے کھپے انصاف کھپے 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 وی وانٹ جسٹس اسانجا مطالبہ پورا کयो वञनि اسانجا مطالبہ پورا کयो وञनि۔ ڈی پی او شیخوپورہ جناب غلام مبشر میکن صاحب کی ہدایت پر خصوصی اقدام لیتے ہوئے جناب عمران عباس ڈی ایس پی فیروز والا سرکل شیخوپورہ نے بمقام ایس ڈی پی او آفس سرکل فیروز والا آئیڈینٹیفیکیشن روم تیار کیا ہے، جس میں گزشتہ 5 سالوں میں جرائم برخلاف مال یعنی چوری ڈکیتی کرنے والے ملزمان کی 7200 تصاویر آویزاں کی گئی ہیں۔ ان تصاویر میں شیخوپورہ کے علاوہ ضلع لاہور کے تھانہ شفیق آباد، تھانہ شادرہ مور اور تھانہ شادرہ ٹاؤن کے ملزمان کی تصاویر بھی آویزاں ہیں۔ آئیڈینٹیفیکیشن روم چونکہ علیحدہ کمرہ ہے، لہٰذا وکٹم خواتین اور بچے بھی یہاں آ کر تصویریں شناخت کر سکتے ہیں۔ سابقہ تجربہ اس بات کا شاہد ہے کہ اس طرح کے آئیڈینٹیفیکیشن روم سے نہ صرف سینکڑوں وارداتیں ٹریس ہوئی ہیں بلکہ کرائم میں بھی کمی واقع ہوئی ہے۔ شہریوں نے ڈی پی او شیخوپورہ غلام مبشر میکن صاحب اور ڈی ایس پی فیروز والا سرکل عمران عباس چدھر صاحب کی اس کاوش کو سراہا ہے۔ ڈی پی او صاحب شیخوپورہ جناب غلام مبشر میکن صاحب کی حکم کے مطابق اسپیشل انیشیٹو لیا گیا ہے، جس کے تحت ضلع شیخوپورہ اور لاہور کے ایڈجنگ ایریاز کے جتنے بھی سابقہ ریکارڈ یافتگان ہیں ان کی تصاویر مختلف ذرائع سے اکٹھی کر کے اس روم میں لگائی گئی ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اسے بطور ٹول آف انویسٹیگیشن اینڈ ٹول آف ڈیٹیکشن ہم یوز کرنا چاہ رہے ہیں کہ کرائم کو زیادہ سے زیادہ ڈیٹیکٹ کیا جا سکے، ٹریس کیا جا سکے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جب بھی کسی کے ساتھ واردات ہو تو فریش میموری چونکہ فریش ہوتی ہے وکٹم کی، تو وہ فوری طور پہ آ کے ملزمان کی شناخت کر سکتا ہے۔ عام طور پہ سابقہ ریکارڈ یافتہ ملزمان ہی وارداتیں کرتے ہیں، تو تمام ریکارڈ یافتگان تقریباً 7000 سے زیادہ تصاویر اندر لگائی گئی ہیں تاکہ لوگ ملزمان کو شناخت کر سکیں، واردات ٹریس ہو اور کرائم کم ہو سکے۔ اسی سلسلہ میں خاص طور پہ سرکل مرید کے فیروز والا اور شفیق آباد، شدرہ، ان ایریاز کے جو لوگ ہیں وہ اس میں زیادہ فائدہ لے سکتے ہیں اور اپنے جب ان کے ساتھ واردات ہوتی ہے تو کرائم ٹریس کرنے میں مدد لے سکتے ہیں۔ تو گزارش یہی ہے کہ یہ انیشیٹو لینے کا مقصد لوگوں کو ڈلیور کرنا ہے، لوگوں کو سرو کرنا ہے، تو لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔
लाड़काना SSP लाड़काना जनाब इमरान कुरैशी साहिब की जारी करदा हिदायत पर ASP सिटी जनाब अहमद फैसल चौधरी साहिब की सरबराही में लाड़काना पुलिस के अल्लाह आबाद और अली गोहर आबाद थानों की हदूद ईसाई कब्रिस्तान और फुल रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में कामयाब कार्रवाइयाँ। 4 स्ट्रीट क्रिमिनल गिरफ्तार मुल्जिमान मोबाइल फोन स्नैचिंग में भी मुलविस हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान से असलहा और मनशियात बरामद। गिरफ्तार मुल्जिमान में नियाज अबड़ू, गुलजमान अबड़ू, आफ्ताब सोलंगी और सजाद खोकर शामिल हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान स्ट्रीट क्राइम, मोबाइल स्नैचिंग, पुलिस मुकाबलों और मनशियात के केसेस में रूपोश और मतलूब हैं। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ इलाहाबाद और अली गोहराबाद थाना पर मुकदमा दर्ज। बेहतरीन कारकर्दगी पर SSP लाड़काना जनाब इमरान कुरैशी साहिब की तरफ से पुलिस टीम के लिए शाबाश के पैगाम जारी। कोट अदुद दायरा दीन पना और मुलिका दही इलाकों में जानवरों में मुँह खर, चोड़े और चेचड़ की बीमारियां फैल गईं। जानवरों में वैक्सीनेशन न होने की वजह से कीमती जानवर मौत के मुंह में जाने लगे। अस्पताल में मौजूद डॉक्टर और दीगर अमला फील्ड में जाने की बजाय घर बैठे तनख्वाहें लेने लगा। मवेशी पाल हजरात परेशान। दूसरी तरफ कट्टा पाल और दीगर स्कीमों की मद में भी करोड़ों की करप्शन की जाने लगी। डॉक्टर इकराम जब से तैनात हुआ है उसको भी कभी फील्ड में नहीं देखा गया। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। खैरपुर नाथन शाह पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चोरी, डकैती, लूटमार में मुलविस 3 मफरूर मुल्जिमान को गैर कानूनी असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया, जबकि चौथा मुल्जिम चर्च स्मगलर को भी गिरफ्तार कर लिया। मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारकर 3 मफरूर मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है और एक चर्च स्मगलर को भी चर्च समेत गिरफ्तार किया है पुलिस का मौकिफ। गिरफ्तार मफरूर मुल्जिमान की शनाख्त माशूक बरोही, हिम्मत अली चांडियो और बशीर सोढर के नाम हैं, जिनके पास से एक अदद गैर कानूनी पिस्टल भी बरामद हुआ है। पुलिस मौकिफ गिरफ्तार तीनों मफरूर मुल्जिमान चोरी, डकैती, लूटमार जैसे संगीन वाक़यात में मुलविस हैं। तीनों की तफ्तीश चल रही है, जबकि एक चर्च स्मगलर शौकत वल्द कुर्बान मलाह को चर्च समेत गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया है और उनकी भी तफ्तीश चल रही है। लियाकतपुर वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर डॉक्टर अतहर महबूब ने कहा है कि लियाकतपुर में तालीमी हवाले से बहुत पोटेंशियल है, इसलिए यहाँ इस्लामिया यूनिवर्सिटी के सब कैंपस के क़याम का फैसला किया गया है। बिल्डिंग मिलते ही अक्टूबर में तालीमी सेशन का आगाज़ कर दिया जाएगा। मकामी रेस्टोरेंट में रुकन कौमी असम्बली मखदूम सैयद मुबीन अहमद के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी सब कैंपस के क़याम के लिए उन्होंने 7 मकामात का विजिट किया है। ताहम हतमी फैसला मुतल्लिका तालीमी अदारों के सरबराहान की राय और शहरियों की मुशावरत से किया जाएगा। यूनिवर्सिटी किसी अदारे पर अपनी राय मुसल्लत नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि इब्तदाई तौर पर 4 से 5 प्रोग्राम शुरू किए जा सकते हैं, जिनमें कंप्यूटर साइंस, नेचुरल साइंस, ज़राअत और इंग्लिश शामिल हैं। ताहम तलबा और तालिबात की डिमांड को मद्देनज़र रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि तहसील लियाकतपुर के तलबा और तालिबात 100 किलोमीटर दूर बहावलपुर और रहीम यार खान जाकर शानदार नताइज दे रहे हैं। हम उनकी मकामी तौर पर रहनुमाई जारी रखेंगे ताकि वो अपनी कम्युनिटी और घरों के करीब तर रहकर अपनी सलाहियतों को निखार सकें। इब्तदाई तौर पर किसी सरकारी कॉलेज में सब कैंपस की क्लासेस शुरू की जा सकती हैं। बाद में अराजी मिलने पर कैंपस की तामीर शुरू की जाएगी। उसके लिए कम से कम 50 एकड़ अराजी दरकार होगी। रुकन कौमी असम्बली सैयद मुबीन अहमद ने कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि यूनिवर्सिटी सब कैंपस तहसील हेडक्वार्टर लियाकतपुर में ही बने। इस सिलसिले में वो तमाम वसाइल पुरकार लाएंगे। उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर से भी कहा है कि वो लियाकतपुर शहर के इतराफ़ में मौजूद सरकारी अराजी की निशानदही करें ताकि सूबाई हुकूमत से बात करके वहाँ सब कैंपस की तामीर शुरू की जा सके। उन्होंने कहा कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के सब कैंपस का क़याम इलाके में तालीमी इनकलाब का पेश खैमा होगा। इस सिलसिले में शहरियों को भी सियासत से बालातर होकर मुकम्मल ताउन करना चाहिए। उन्होंने सब कैंपस की मंजूरी देने पर वाइस चांसलर का शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर PTI के ज़िलाई जनरल सेक्रेटरी राजा सलीम के अलावा इंजीनियर साजिद अब्बासी, अजीम अशरफ चीमा, हाजी मोहम्मद इकबाल मुगल, अब्बास रसूल गुज्जर, इकराम जहांगीरी, राजिश लियाकतपुरी, काजी जफर, नवीद इमरान इकबाल मुगल, वहीद रुश्ती, वफा सलीम तस्कीन, काशिफ सलमान, अबू हुरैरा अलवी, तारिक शाह, ताजगोस और दीगर भी मौजूद थे। इससे कबल भी चांसलर और रुकन कौमी असम्बली ने गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज का विजिट करके सब कैंपस के क़याम के लिए जगह का जायजा लिया। उन्होंने लियाकतपुर के तीनों कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स प्रोफेसर तारिक महमूद, प्रोफेसर स्नोबर सुल्ताना और प्रोफेसर गुलाम शबीर चौधरी से भी मुशावरत की और तलबा और तालिबात की तादाद और प्रोग्राम्स के बारे में मालूमात हासिल की। रायविंड के करीब लाहौर रोड पर गैर मुल्की बाशिंदे से डकैती की वारदात। मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने चीनी बाशिंदे से तकरीबन 7 लाख रुपए छीनकर फरार हो गए। ऑन न्यूज ने CCTV फुटेज हासिल कर ली। फुटेज में 3 नामालूम डाकू चीनी की कार से पैसों का थैला लेकर मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार हो रहे हैं।
तेज रफ्तारी के बायस लूटमार करने वाले तीनों डाकू ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गए। एक डाकू मौका पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि 2 डाकू शदीद जख्मी हो गए। जख्मी होने वाले डाकुओं रेस्क्यू 1122 ने जनरल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। रायबंद पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। मकामी जिम्मेदार हर दिल अजीज शख्सियत समाजी रहनुमा मोहम्मद तारिक जट के भाई मोहम्मद इमरान जट रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। दावत वलीमा में सियासी, समाजी, दीनी, अवामी, सहाफती शख्सियत की भरपूर शिरकत। कैंबर ओकाड़ा कैंट के गाँव 43/3 आर शादीपुर के मकामी जिम्मेदार अपने इलाके की हर दिल अजीज शख्सियत समाजी रहनुमा मोहम्मद तारिक जट के भाई मोहम्मद इमरान जट गुज़िश्ता दिन रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। दावत वलीमा में कैंबर ओकाड़ा साहिवाल नूरशाह पाक वतन की सियासी, समाजी, दीनी, सहाफती, अवामी, सरकारी और गैर सरकारी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। दावत वलीमा का एहतमाम शदीद गर्मी से महफूज रहने के लिए रात को गाँव की खुली फिजाओं में किया गया। मोहम्मद तारिक जट और उनके रुफ़का ने आने वाले मेहमानों का नहायत खुशगवार इस्तकबाल किया।